ایران کا اسرائیل پر ایک اور تگڑا وار، صہیونی ریاست پر دوسرے دن بھی کلسٹر میزائل داغ دیے، 1 ہلاک 5 اسرائیلی زخمی۔ تل ابیب میں عمارت منہدم، متعدد لوگ ملبے تلے دب گئے۔ مغربی کنارے میں میزائل کا ملبہ گرنے سے 4 فلسطینی خواتین جاں بحق۔ مشرق وسطی میں امریکی تنصیبات بھی ایران کے نشانے پر۔ ابوظہبی میں ابچان گیس فیسلٹی اور باب آئل فیلڈ پر میزائل حملہ، حکام کے مطابق اسٹیشن پر آپریشن عارضی طور پر معطل۔ سعودی عرب اور بحرین نے ایرانی ڈرونز گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایران کا تگڑا وار، اسرائیل پر کلسٹر میزائل داغ دیے۔ ایران کا قطر میں بھی دنیا کے سب سے بڑے گیس اسٹیشن پر حملہ، راس لفان میں آگ دوبارہ بھڑک اٹھی، جانی نقصان نہیں ہوا۔ آگ پر قابو پانے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ قطر کا ایرانی حملوں پر سخت رد عمل، 2 ایرانی سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم، اور فیصلہ ایران کے بار بار حملوں کے باعث کیا گیا۔ قطری وزارت خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے تو قطری حکام نے کہا ہے کہ آگ پر قابو پانے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ قطر کا ایرانی حملوں پر سخت رد عمل سامنے آیا۔ ایران کا قطر میں بھی دنیا کے سب سے بڑے گیس اسٹیشن پر حملہ، راس لفان میں آگ دوبارہ بھڑک اٹھی۔ مشرق وسطی میں بھڑکتے شعلے، ریاض میں عرب اور اسلامی وزرائے خارجہ کی اہم بیٹھک، علاقائی سلامتی اور استحکام پر تبادلہ خیال، اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ سعودی عرب میں منعقد ہونے والے عرب اور اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کے مشاورتی اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا، جس میں خطے پر ایران کے حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ اعلامیے کے مطابق ایران خلیجی ممالک میں سول انفراسٹرکچر، ہوائی اڈوں، تیل کی تنصیبات، سفارت خانوں اور عوامی مقامات کو نشانہ بنا رہا ہے، جو کسی صورت قابل قبول نہیں۔ اجلاس کے شرکاء نے واضح کیا کہ اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے تحت خلیجی ریاستوں کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ اعلامیے میں ایران سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ فوری طور پر حملے بند کرے، بین الاقوامی قوانین کا احترام کرے اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات میں بہتری لائے۔ اجلاس نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ایران آبنائے ہرمز کو محفوظ بنائے اور عالمی تجارت میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ کرے، تاکہ خطے میں امن و استحکام برقرار رہ سکے۔ اور اب آپ کو بتائیں گے، سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے ایران پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران نے جہاں ہمسایہ ممالک کے خلاف جارحانہ رویہ اپنایا، وہیں اسلامی ممالک کے لیے ہمیشہ مشکلات کو بڑھایا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے کہ ایران خلیجی ممالک پر حملے کر کے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ وقت آیا تو سعودی قیادت ضروری فیصلے کرے گی۔ سعودی عرب ضرورت پڑنے پر فوجی اقدامات کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ دشمنوں جیسا رویہ اپنایا ہے۔ ایران کو خطے میں پراکسی گروپس کی حمایت بند کرنی ہوگی۔ ایران کو سمندری راستوں کا تحفظ بھی یقینی بنانا ہوگا۔ اگر ایران کو یہ لگتا ہے کہ خلیجی ریاستیں ایرانی جارحیت کا جواب نہیں دے سکتی تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ تاہم ہم سیاسی اور مذاکراتی عمل کو فروغ دینے والی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ خطے کی کشیدہ صورتحال، سفارتی محاذ بھی گرم ہے۔ ریاض میں ترک وزیر خارجہ کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات ہوئی ہے۔ علاقائی صورتحال اور باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مسئلے کے حل کے لیے سفارتی تعاون بڑھانے پر زور۔ ایرانی وزیر خارجہ کا بھی پاکستان، ترکی اور مصری ہم منصب سے رابطہ۔ خطے کی صورتحال اور جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ خود مختاری کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے۔ دوسری جانب امریکہ کا مزید فوجی دستے مشرق وسطی بھیجنے پر غور۔ صدر ٹرمپ ایران کے خلاف اگلے اقدامات کا سوچ رہے ہیں، اور امریکی جریدے کے مطابق یہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق صدر ٹرمپ ایران کی توانائی کی تنصیبات پر مزید حملے نہیں چاہتے۔ صدر ٹرمپ آبنائے ہرمز سے متعلق ایران پر دباؤ بڑھانا چاہتے تھے۔ توانائی تنصیبات پر دوبارہ حملے عالمی گزرگاہ پر رکاوٹ سے مشروط۔ پینٹاگون کی ایران جنگ کے لیے $200 ارب سے زائد بجٹ کی درخواست۔ خبر ایجنسی کے مطابق بجٹ کی درخواست وائٹ ہاؤس کو بھجوا دی گئی۔ اب آپ کو بتائیں، فرانسیسی صدر کا امیر قطر اور امریکی صدر ٹرمپ سے رابطہ ہوا ہے۔ فرانسیسی صدر کا فریقین پر شہری بنیادی ڈھانچے پر حملے روکنے کا مطالبہ۔ صدر میکرون کے مطابق فریقین توانائی اور پانی کی تنصیبات کی حفاظت یقینی بنائیں۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، فرانسیسی صدر کا امیر قطر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ ہوا ہے۔ فرانسیسی صدر کا فریقین پر شہری بنیادی ڈھانچے پر حملے روکنے کا مطالبہ۔ صدر میکرون کا کہنا ہے کہ فریقین توانائی اور پانی کی تنصیبات کی حفاظت یقینی بنائیں۔ اور
अब आपको बताएंगे रूसी सदर का ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की शहादत पर दुख का इजहार। मुश्तबा खामेनेई के नाम पैगाम में अली लारिजानी को सच्चा दोस्त करार दिया गया। कहा कि अली लारिजानी का रूस के साथ ताल्लुकात में किरदार याद रखा जाएगा। अपने नाज़रीन को यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं और रूसी सदर का ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की शहादत पर गहरे दुख का इजहार सामने आया। मुश्तबा खामेनेई के नाम पैगाम में अली लारिजानी को सच्चा दोस्त करार दिया गया है। कहा है कि अली लारिजानी का रूस के साथ ताल्लुकात में किरदार याद रखा जाएगा। कुवैत में हिजबुल्लाह से मुंसलिक सेल बेनकाब 10 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। आपको आगाह करे हैं, कुवैती वजारत दाखिला के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों ने दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया है। मुल्जिमान अहम तंसीबात को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। कतर पर हमला हुआ तो पारिस गैस फील्ड तबाह कर देंगे। ट्रंप की वार्निंग। इस सतह के तशद्दुद और तबाही की इजाजत नहीं देना चाहते अमरीकी सदर की जानिब से ये कहा गया है। कतर इस तनाज़े में किसी भी तरह मुलविस नहीं था और ईरान की जानिब से मजीद जारहियत की सूरत में सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। इसराइल की जानिब से गैस फील्ड पर मजीद हमले नहीं होंगे। ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है इसराइली हमले के बारे में पहले से कोई इल्म नहीं था। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, ट्रंप की वार्निंग। कतर पर हमला हुआ तो पारस गैस फील्ड तबाह कर देंगे। इस सतह की तशद्दुद और तबाही की इजाज़त नहीं देना चाहते। कतर इस तनाज़ा में किसी भी तरह मुलविस नहीं था। ईरान की जानिब से मजीद जारहियत की सूरत में सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। इसराइल की जानिब से गैस फील्ड पर मजीद हमले नहीं होंगे। इसराइली हमले के बारे में पहले से कोई इल्म नहीं था, ऐसा कहना है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने धमकी दी है, वार्निंग दी है कि कतर पर हमला हुआ तो पारस गैस फील्ड तबाह कर देंगे। इस सतह की तशद्दुद और तबाही की इजाज़त नहीं देना चाहते। कतर इस तनाज़ा में किसी भी तरह मुलविस नहीं था। ईरान की जानिब से मजीद जारहियत की सूरत में सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का मजीद कहना था कि इसराइल की जानिब से गैस फील्ड पर मजीद हमले नहीं होंगे। इसराइली हमले के बारे में पहले से कोई इल्म नहीं था। कतर पर हमला हुआ तो पारस गैस फील्ड तबाह कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी है, इस सतह की तशद्दुद और तबाही की इजाज़त नहीं देना चाहते। कतर इस तनाज़ा में किसी भी तरह मुलविस नहीं था। ईरान की जानिब से मजीद जारहियत की सूरत में सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। दोस्त ममालिक की दरख्वास्त और ईद के त्यौहार का एहतराम। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक आर्जी तौर पर रोक दिया है। वफाकी हुकूमत ने तस्दीक कर दी। वज़ीर इत्तलाआत अता तारर के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और तुर्किया की दरख्वास्त पर ऑपरेशन रोका गया। आज रात से 23 मार्च की शब तक जंग बंद रहेगी। अब तक की कार्रवाइयों में अफगान तालिबान रजीम के हलाक कारिंदों की तादाद 707 हो गई है। पाक फजाइया ने दहशतगर्दों के 81 ठिकानों को निशाना बनाया। दूसरी जानिब सऊदी अरब और कतर का ईद उल फितर के मौके पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम। सऊदी वजारत खारजा ने कहा दोनों ममालिक मुज़ाकरात के जरिए मामलात को हल करें। कतर और तुर्किया की सालसी में जंग बंदी के मुआहदे को सराहते हैं। खित्ते के अमन और अवाम की सलामती के लिए ज़रूरी है कि अमन फ़रोग़ दिया जाए। और कतरी वजारत खारजा के मुताबिक आर्ज़ी जंग बंदी मुस्तकिल और पायदार सीज़फायर का रास्ता हमवार करेगी। रियासत सफारती इक़दामात जारी रखेगी।